اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید جی۔ آج ہم انشاءاللہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کا سبق نمبر 4 کریں گے۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیں گے، اور اس سے ہم نے جو 12 آیتیں سیکھنی تھی وہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ چلیں اس کو انشاءاللہ بریک میں یا اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کی جو ہیں، کچھ لوگوں کو کنفیوژنز ہیں کچھ ہوم ورک کے حوالے سے، اور وہ کچھ لوگ ابھی بھی شاید کنفیوز ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ پہ انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا یہ بریک کے دوران۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آپ نے سبق پڑھنا ہے پچھلا، امید ہے آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو اس کو لازمی کریں جی۔ تو پچھلے اسباق سے سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ جی چیٹ باکس کو یوز کر سکتے ہیں آپ۔ جی مسز علی آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ جی سر، جی جی اس کا مطلب ہے رحمان کا مطلب تو مہربان ہے، تو یہاں پہ بہت معاف کرنے والا، شاید بہت مہربان کے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو اگر چیٹ باکس میں ہم استعمال کریں تو بہتر ہے، کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کا جواب کیا ہے، کون سا، اے بی سی ڈی، کون سا آپ نے بتایا؟ اے بی سی ڈی اے سر۔ اچھا جی، یہ چیٹ باکس میں جواب آ رہے ہیں۔ بی سیرش علی، آئی فون، محمد حارث، بی نہایت رحم کرنے والا۔ جی معاف کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، بی والے نہایت رحم کرنے والا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، یہ پچھلے مطلب اسباق سے ہمارے ہیں۔ ترجمہ کیجئے نعبدو۔ جی چیٹ باکس میں اس کا آپ جواب دیں گے، نعبدو۔ آواز نہیں آ رہی جی آواز نہیں آ رہی۔ اے محمد جی، حارث، آواز سلو ہو جی گئی۔ اے ڈی عائشہ، مسز وائس کلیئر ہے؟ مسز علی اے۔ جی گڈ۔ تو ابھی ہم نے ویسے جواب پڑھا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے دو میننگز ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ماشاءاللہ جی۔ جواب اے ڈی بھی آ رہا ہے، تو ہم مدد، اچھا اس میں بھی غلط ہے، ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، یہ اے اور ڈی ہے جی۔ رحیم، رحیم ملک محمد اکرم کا اے جواب ہے جی۔ جی رحیم، ڈی ڈی جی ماشاءاللہ جی، رحیم مسلسل رحم کرنے والا، ماشاءاللہ جی۔ جی چیٹ باکس کو بند کر دیں جی۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ گرامر میں مذکر سے مؤنث والے الفاظ اور ان مؤنث کی جمع بنانا ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح نکات تعلیم یا شوق ہم کرتے ہیں، جس سے آپ کا دلچسپی اس میں بڑھتی ہے۔ تو اس سبق کے اختتام، یعنی جو 11، یہ سبق جو آپ کا 4 سبق ہے، اس کے اختتام پہ آپ 11 نئے الفاظ سیکھیں گے، جو قرآن مجید میں تقریباً 3298 بار آئے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہمارے 4 سبق ہیں، ان کے اختتام تک آپ، یعنی پہلے سے چوتھے سبق کے ختم ہونے تک آپ انشاءاللہ 44 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 15,387 بار ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری بیٹری جو ہے 10,000 سے اوپر، یعنی 20 اور 15 اور 10 کے درمیان آ گئی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم نے لے کے جانے 40,000 سے اوپر، 41,000 تک۔ تو الحمدللہ۔ تو یہ 7 ہوم ورک، مطلب آپ کے جو کام کرنے والے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، 5 منٹ آپ نے حافظے سے پڑھنا ہے، 2 پڑھنے کے کتاب سے آپ پڑھیں گے، بک لیٹ آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، بک لیٹ سے، شیٹ سے آپ پڑھیں گے، MP3 سے سننا ہے آپ نے، ایک اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا کام، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ تو یہ 7 کام آپ انشاءاللہ کرتے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ ساتھ ہی آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ آپ منتخب شدہ ہیں، تو اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا مجھے زیادہ کر علم میں۔ اور اپنے دوستوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کلاس میں قرآن کو سیکھنے کی مدد کر۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ پہلے بھی مطلب بتایا جا چکا ہے کہ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ جو ہے تقریباً قرآن مجید میں 9,000 بار آئے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھو تو یہ تقریباً ہر لائن میں ایک لفظ
اس سورہ فاتحہ اور تحفظ کا آیا ہے، تو اس لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی ہم آیت نمبر 6 سے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہماری روٹین ہے کہ پہلے اس کا مکمل ترجمہ، پھر اس کو لفظی ترجمہ اور اس کے اسباق لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں جی۔ اہدنا، اہدنا دو ٹکڑے ہیں، قرآن مجید میں یہ 2 بار آیا ہے۔ اہدے، ہدایت دے، نہ ہمیں، یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، ہم اپنا عامر بھائی نے اس کی بڑی اچھی ریویژن بھی کروائی ہے۔ تو یہ جو ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، تو یہ نا اپنی طرف جو ہم اشارہ کرتے ہیں 4 انگلیوں سے، ہم سب یا ہمیں جسے آپ کہتے ہیں۔ اہدے کا مطلب ہے ہدایت دے، یہ انشاءاللہ اب یہ بھی آپ پڑھیں گے، یہ امر کا مطلب صیغہ ہے، فعل ہے، یہ انشاءاللہ آگے آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو ابھی اس کو ہم صرف یاد رکھیں گے۔ اہدے کا مطلب ہے ہدایت دے، یعنی حکم کی بات ہو رہی ہے، نہ ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ ہدایت کیا ہے جی؟ ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، راستہ چلانا۔ تو اس کو میننگس کو ہم یاد رکھیں گے، ہدایت، راستہ دکھانا، راستہ چلانا۔ تو ہدایت کہاں ہے جی؟ قرآن میں ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں ہدی للناس، ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور متقین کے لیے۔ تو اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ صراط، الصراط، آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ال جب لگتا ہے کسی چیز کے ساتھ تو اس کو خاص کر دیتا ہے، جیسے انگلش میں دی ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں 45 بار ہے۔ اور صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط کا مطلب ہے جی راستہ، جب ال لگے گا تو یہ خاص کر دے گا اس کو۔ المستقیم، مستقیم آپ لوگ پڑھتے ہیں، جیسے ہم ریاضی میں پڑھتے تھے خط مستقیم، سامنے ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیدھی، تو مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا، استقامت سے نکلا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو استقامت سے رہنا، یعنی اپنا ادھر ادھر نہیں ہونا، سیدھا رہنا ہے۔ تو مستقیم سیدھا، خط مستقیم سے آپ اس کو یاد، یہ آ گئے جی خط مستقیم، جسے آپ سیدھی لائن کہتے ہیں۔ استقامت بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نہیں مڑنا یا ہٹنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ تو یہ اس سے آپ اس کو مستقیم کو یاد رکھ سکتے ہیں، سیدھا۔ ال کس لیے جی؟ خاص کرنے کے لیے اس چیز کو۔ الصراط المستقیم، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو الصراط سیدھا، المستقیم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے جی؟ سیدھا راستہ۔ جی، تو اس آیت کو اب ہم جیسے ہماری ایک روٹین ہے کہ تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھیں جی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ تو سیدھے راستے کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کہ زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں ہدایت کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے زندگی کے ہر کام میں، سیدھا راستہ جو ہے وہ اس پہ چلا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی تو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد بھی ہمیں مختلف اوقات میں ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ تو کیا ہے؟ نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی طرف دیکھتے ہوئے، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو زندگی کے ہر مطلب جو ہے ہمارے کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، تو یہ اس کی دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جی، ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ تو ہدایت کا منبع کہاں ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی۔ تو الحمدللہ جیسے کہ ہم نے یہ ایک کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے وہ کامیابی نصیب فرمائے، استقامت دے۔ تو قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم احادیث کو بھی پڑھیں، بے شک ہم اس کو اردو میں پڑھ لیں تو اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تو یہ ہدایت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ قرآن اور احادیث سے، یعنی سنت سے ہمیں یہ ہدایت ملے گی۔ تو ہر نماز میں بھی جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں چاہے اکیلے میں پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو جب وہ الحمد شریف پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد ہم جب مکمل ہوتے ہیں آمین پڑھتے ہیں. تو آمین کے بعد کیا ہم نے یہ اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ سے, مطلب یہ دعا کر لی کہ اللہ ہمیں جو ہم تجھ سے ہدایت کی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور پیچھے ہم نے جتنی دعائیں پیچھے پڑھ کے ہیں مانگ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما اور ہماری اس میں مدد فرما. تو کیا یہ کرنے کے بعد اگر ہم اللہ کی اس ہدایت کی قدر نہیں کرتے, جو آگے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے چونکہ آگے صورت کی تلاوت ہونی ہے, قرآن مجید سے امام صاحب نے پڑھنا ہے یا ہم اکیلے میں ہم بھی صورتیں پڑھتے ہیں مختلف, تو کیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے یہ ایک کلام کر لیا, جیسے کہ آپ نے پچھلی اس میں اسباق میں پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا ہے. تو جب ہم اس کی اتنی افادیت اہمیت کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں, تو اللہ کا یہ تحفہ جب ہمیں مل گیا ہدایت کا مل رہا ہے, تو کیا یہ تحفہ جو آگے مل رہا ہے ہمیں, قرآن آگے پڑھا جا رہا ہے, کیا اس ہدایت کے تحفے کی ہم قدر کر رہے ہیں؟ تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, اس لیے کیوں کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کی قدر کرنی ہے جس کی ہم نے دعا مانگی. تو یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایمرجنسی ہے, صرف سمجھنا ضروری نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے, اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس بات کو, اور اس ہدایت کو جو ہے اپنانے کی کوشش کریں گے. ہدایت کی ضد کیا ہے جی؟ اپوزٹ اس کی کیا ہے؟ ضلالت, یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور کاموں میں لگ جائے اور اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے, تو یہ ہدایت کی ضد یا ضلالت کہلاتی ہے, اس کو ضلالت کہتے ہیں. تو اس آیت سے ہم عادت نمبر 10 سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم 9 عادتیں سیکھ چکے تھے سورہ فاتحہ کی, تو 10ویں عادت ہم کیا سیکھیں گے جی؟ کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. ہدایت کیا ہے؟ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق بھی طلب کرنا. تو عادت نمبر 10 آپ نے یاد رکھنی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. جب آپ کو ترجمہ یاد ہوگا, اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے, تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت مبارکہ سے ہدایت کی دعا مانگی جا رہی. تو ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے, یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا, اور پھر اس راستے صرف معلوم نہیں کرنا بلکہ اس پر چلنے کی توفیق بھی طلب کرنی ہے. چونکہ ہم کمزور انسان ہیں تو اللہ کی توفیق کے بغیر ہم تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا مانگیں گے. اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب جو ہم نے اس کا یہ اسباق لیے ہیں اس حساب سے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے, المستقیم سیدھے. آپ کوشش کیا کریں میرے ساتھ اس کو پڑھا کریں, ریوائز کریں تاکہ آپ کو یہ الفاظ کی میننگز یاد رہ جائیں. اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے. ملا کے پڑھیں گے, اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. علم, آپ جانتے ہیں کہ جب علم کہیں گے تو آپ پڑھیں گے, ساتھی ہیں تو ایک دوسرے کو سکھائیں گے جی. تو یہ تصور احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرنی ہے. اہدنا کا ترجمہ جی, اہدنا کا چیٹ باکس میں جواب دیں آپ, کوشش کریں, چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو نیکسٹ ہم نے آگے اہدنا ABCD جی, سی عائشہ عمران سہرش علی جی, سی جی ہدایت دے ہمیں جی, ویری گڈ. سی صراط, صراط کا میننگز کیا ہے جی؟ سی, ماشاءاللہ جی, سی صراط, سی کیسے سی ہوگا جی؟ صراط جی ویری گڈ جی, ماشاءاللہ جی. محمد عرفان, سلمان, ہمنا سلمان, عائشہ جی, ویری گڈ جی. صراط کا مطلب ہے راستہ, یاد رکھنا ہے جی, صراط کا مطلب راستہ. المستقیم اس کا میننگز کیا ہوگا سیدھا جی؟ بی جی, المستقیم خط مستقیم سے ہم نے یاد رکھنا ہے. تو یہ سی والے جو ہیں یہ تھوڑا سا اس میں مسٹیک ہے, بی سیدھا. ماشاءاللہ جی, کافی لوگوں کا جواب ٹھیک ہے, مستقیم خط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت, ہم نے عادت کون سی کی تھی یہاں سے؟ اہدنا الصراط المستقیم ABCD جی, ڈی جی, ماشاءاللہ جی. اللہ سے ہدایت مانگنا, ہدایت مانگنا جی. چیٹ باکس کو بند کریں جی. جی نیکسٹ آیت دے لیتے ہیں جی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر.
تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کن لوگوں کا راستہ. ابھی بات ہوئی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو یہاں پہ کن کا سیدھا راستہ, کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو یہ دیکھنا جی, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اسی طرح الصراط المستقیم, الصراط وہی راستہ, صراط کا کیا مطلب ہے جی, راستہ, المستقیم سیدھا. تو یہاں سے ہم صراط کو یاد رکھیں گے. صراط یہ دونوں میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے, یہاں پہ لوگ مکس اپ ہو رہے تھے, تو یہ شاید دوبارہ اسی لیے آ رہا ہے. الصراط کا مطلب ہے راستہ اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھا. مستقیم کو یاد رکھنا ہے خط مستقیم سے یا استقامت سے, تو یہ آپ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی, الذین. الذین کا مطلب کیا جی, یہ قرآن مجید میں 1080 بار ہے. تو اس لفظ کو آپ ذرا توجہ سے اس کو سنیں, اس کا میننگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید میں کتنی بار آ رہا ہے. تو یہ آپ کے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا, اور بار بار جب پڑھیں گے تو آپ کا ترجمہ جو ہے وہ اچھا ہوگا. الذین, ان لوگوں کا, یا اس کا میننگ وہ لوگ جو, یہ دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. یہ جمع کے اس میں استعمال ہو رہا ہے, ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا وہ لوگ جو. انعمتا, انعمتا نکلا ہے جی انعام سے یا نعمت, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں انعام یا نعمت, تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, انعمتا انعام یا نعمت. انعام کیا تو نے کس پر جی, الہم. علیہم اصل میں دو ٹکڑے ہیں, علیہم دو ٹکڑے ہیں, اعلی اور ہم. ہم جیسے آپ ہم آپ نے پڑھا تھا, بس دائیں طرف آپ اشارہ کرتے ہیں 4 انگلیوں سے, یعنی وہ سب یا ان پر. تو اسی طرح اس کو ہم بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یہ ہم یا ہم کیوں آ رہا ہے. تو یہ ہم یا ہم دونوں اس میں استعمال ہوگا. تو یہاں پر علیہم, علی کا مطلب ہوتا ہے پر, اور ہم کا مطلب ان سب, تو ان سب پر. تو اس کو آپ دیکھتے ہیں جی, اس میننگ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں جی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا تو نے, انعمت انعام کیا تو نے, علیہم ان پر, تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو اب اس کو دیکھتے ہیں جی, تصور, احساس, دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ کے ساتھ کیسے اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق لیتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اسباق میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم, کہ راستہ ان لوگوں کا. اچھا, یہ کون سے لوگ ہیں, کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ تو یہ جو لوگ ہیں, یہ سورہ نساء میں غالباً ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ انعام کیا ہے, تو وہ ان 4 مطلب اس میں بات ہوئی ہے لوگوں کی. تو وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے, اور ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں, رفاقت, بہت بہت عمدہ رفاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی رفاقت نصیب عطا فرمائے, آمین. آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں. تو یہ 4 جو لوگ ہیں, ان کا راستہ کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے انبیاء کی بات ہو رہی. تو انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ تو انبیاء کے راستے میں اس وقت ہم سب سے پہلے صرف جو ہے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام اہم کیے. تو جب ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ہم کون سے وہ 4 کام ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, اور ان کو ہم ان پہ عمل کر کے اس پہ انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے. تو اس نیت سے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو پہلا کام تھا عمل, دل کے اعمال جیسے ایمان, اخلاص, اللہ سے محبت, اسی کا ڈر, اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ. تو اسی طرح بقیہ اعمال ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ. تو یہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, اور ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے, دل کے اعمال بھی ہیں اور باقی اعمال جو ہیں ان پہ عمل کریں گے. تو دوسرا کام کیا کیا؟ دعوت, یعنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے. تو یہ 2 کام ہو گئے, عمل اور دعوت. تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا جو اہم کاموں میں سے؟ تزکیہ یعنی پاکی. تو لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان مثالوں سے بھرا ہوا ہے. جب ہم قرآن مجید کو یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے, اگر رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں, پڑھیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں قرآن مجید میں جو بار بار آ رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اس کو لائے گا. تو تزکیہ جو تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ بھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے
کہ اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور چوتھا جو کام ہے، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. تو یہ 3 کام جو ہیں، یہ جب ہم کریں گے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جس کی اب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو وہ لوگ کون سے تھے؟ جیسے بھی بات ہوئی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو یہ 4 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کام تھے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. عمل، دعوت، تزکیہ اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. تو یہ انشاءاللہ ہم جی انعام پانے کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. جو اچھی آتے ہیں ہم وہ اس کو بھی اپنائیں گے. تو یہاں سے ہم عادت نمبر 11 سیکھیں گے. کون سی ہے جی؟ کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یا نمونے پر چلنا، ان کی مثالیں جو ہیں ان کو سامنے رکھنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کی جب بات ہو رہی ہے انعام یافتہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے اچھے ماڈل اپنے سامنے رکھیں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو یہ 11ویں عادت ہم یہاں سے اس کو لیں گے. تو سب سے اچھا ماڈل تو ہمارے لیے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے نیک لوگ مطلب ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی اپنا ماڈل بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، چونکہ ہم جان چکے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو ہم اس راستے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو اب ہم اسی تصور اور احساس کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ پڑھیں گے. تو پڑھیں جی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے. انعمت میں جو آخری تے آ رہا ہے، آپ اس کو یہاں سے اپنے ریفرنس کے لیے، اپنے یاد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا. انعمت آخری تے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا. یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے بھی صحیح، تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو ابھی کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے، علیہم، علیہم یعنی 2 اس کے ٹکڑے تھے، علی اور ہم، علی پر، ہم ان پر. تو اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. علم جی. تو اس کو کوسچنز کو میری آج یہ کوشش ہے کہ گرامر میں ہم تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیں. تو کوسچنز کو ہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے جائیں چیٹ میں، بے شک آپ اس کے جواب دے رہے ہیں تو آپ اس کو چیک بھی کرتے جائیں. تو ہم ٹائم کو تھوڑا سا بچانا چاہتے ہیں. جی بے شک آپ چیٹ باکس میں جواب دیجیے. جی ڈی کے آپشن آ رہے ہیں. تو علیہم ان سب پر، علیہم ان سب پر. جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جواب ڈی. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. الذین انعمت علیہم، کون سے لوگ ہیں؟ یہ ابھی ہم بات ہوئی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، تو ہم نے ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرنی ہے. جی اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک. تو یہ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. جی ماشاءاللہ، آل جی ویری گڈ. تو یہ سب تمام لوگ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور نیک لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں بھی ایسا بننے کی کوشش جو ہے مت دے. الذین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں. جی الذین انعمت علیہم میں کیا کام کرنے چاہیے؟ ابھی 4 باتیں ہوئی تھیں، اس میں سے یہ کوئی آ رہی ہیں؟ نیک اعمال، دعوت، تزکیہ، اچھے کام، حکم اور برائی سے روکنا. جی ماشاءاللہ، آل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت پائی جاتی ہے؟ جی اس کا جواب آنا چاہیے صحیح. اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، اے بی، سیدھا راستہ منتخب کرنا، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، اچھی کتابیں پڑھنا. صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی. جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے محمد عرفان. اچھے ماڈلس. جی محمد حارث. جی ماشاءاللہ، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا. تو اچھے ماڈلز جو ہیں ان کی پیروی کریں گے تو ہم انعام یافتہ ہوں گے انشاءاللہ. جی چیٹ باکس کو بند کر دیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر. غیر، نہ، غیر یہ ہم عام اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں، جو مسلمان نہ اس میں کہتے ہیں وہ غیر مسلم. اسی طرح غیر عرب کہتے ہیں، جو عربی نہیں ہے ان کو کہتے ہیں جی غیر عرب. تو غیر کا مطلب ہے نہیں یا اس کے علاوہ. جی یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ایگزامپلز ہیں غیر عرب یا غیر مسلم. تو نہ یا اس کے علاوہ، یہ 2 مطلب ہیں غیر کے. المغضوب، المغضوب کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کے لیے ایک ایگزامپل لکھ سکتے ہیں. مظلوم جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا ہو.
اس کو ہم مظلوم کہتے ہیں، جس پر ظلم کیا گیا. تو مغضوب کیا ہوگا؟ جس پر غضب کیا گیا ہو، یعنی یہ مفعول ہے، جس پر غضب کیا گیا. تو یہ مظلوم سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، جس پر غضب کیا گیا. جی تو علیہم یہ پہلے آ چکا ہے، علیہم دو ٹکڑے ہیں، علی پر، ہم ان سب، علیہم ان پر، یعنی علیہم یہ ان دونوں سے مل کر بنا ہے. تو غیر المغضوب علیہم، نہ غیر، نہ المغضوب جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، تو نہ وہ جن پر غضب کیا گیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کا رستہ ہمیں نہ چلا جن پر غضب کیا گیا. جی تو نیکسٹ ہے وَلَضَّالِّينَ. وا کا مطلب آپ کو آتا ہے اور لا کا مطلب نہ، یہ بھی آپ جانتے ہیں. لا کا مطلب کیا ہے جی؟ نہ. وا لا اور نہ ان کا رستہ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور نہ ان کا رستہ. کون سا؟ کس کا؟ یہ والا قرآن مجید میں 1687 بار ہے. اس کا میننگ امید ہے آپ کو یاد رہے گا. وا کا مطلب تو، اور یہ آپ کو پتا ہے لا نہیں یا نہ. الضالین یہ دال سے نکلا ہے. دال کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا. اردو میں ہم دلالت، ضلالت استعمال کرتے ہیں لفظ، تو یہ ضلالت، عربی میں اس کو دال پڑھتے ہیں. تو اس کی یہ قرآن مجید میں 1687 بار ہے، تو یہ بھی اہم ہے، اس کو ہم یاد رکھیں. دال ضلالت سے ہم یاد رکھیں گے. دال کس سے یاد رکھیں گے جی؟ ضلالت سے. اور یہ جو دالین ہے یہ دال کی جمع ہے. دال، دالین یا دالون بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دالین آ رہا ہے. تو یہ اس کو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر دالون آتا ہے یا دالین کہاں پہ آتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں دالین اور دال مل کر 14 بار ہے. تو وَلَضَّالِينَ اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، تو نہ ان کا رستہ دکھا جن جو گمراہ ہوئے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں جی تصور احساس کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر، غیر نہ غضب، نہ المغضوب غضب کیا گیا علیہم ان پر. تو اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ کتنا بڑی ہمارے لیے خطرے کی بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ کتنا برا حال ہوگا ہمارا. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو جب یہ ہم دعا مانگیں گے اور اس احساس کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، ان کے رستوں پہ نہ چلائے جن پر غضب کیا گیا. تو وہ غضب کس پر کیا گیا؟ یہاں پہ یہ اہم پوائنٹ ہے، غضب کس پر کیا گیا؟ مغضوب کون ہے؟ مغضوب کا مطلب وہ ہے کہ جو لوگ جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے، تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا مطلب کہ ناراض ہوتے ہیں. تو ہم ان میں شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں سے بچائے جن پر غضب کیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا مغضوب کا؟ ایسے لوگ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو ہم اکثر کسی ہیرو یا ریڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سب کی روٹین میں، تو خاص کر نوجوان نسل میں یہ چیز ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی جو ہے اس کو آئیڈیل بنانے کی بجائے ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنائیں جن کی پیروی کر کے، جن کے راستے پر چل کے ہم انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں. تو یہ آیت جب ہم اس کو تصور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم پیروی بھی ایسے لوگوں کی کریں گے اور ایسے لوگوں سے بچیں گے جو ان پر عمل نہیں کرتے. ضالین، ضالین کیا ہوگا؟ یہاں پر مغضوب کا مطلب تھا جو جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. ضالین کیا ہوتا ہے؟ جو جانتے ہی نہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور بغیر جانے عمل کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے وہ دنیا میں کیوں آئے اور زندگی کا کیا مقصد ہے. تو یہ آیت مبارکہ اس لحاظ سے ایک بڑی الارمنگ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. بغیر علم کے ہم عمل کریں گے تو اس کا جو ہے نہ وہ اتنا اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وَلَضَّالِينَ جو صحیح بات جانتے نہیں اور بغیر جانے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا زندگی کا مقصد بھی پتہ نہیں ہے. تو صحیح ہمیں جو ہے علم حاصل کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے ہر وقت. تو ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے اور ہم بھٹکتے پھریں تو اس سے بڑی جو ہے بد نصیبی کی بات کیا ہوگی. تو یہ نہیں کہنا کہ ہمیں عربی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں قرآن سکھا، چونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو قرآن سیکھنا آسان ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم پلان بنائیں گے اور وقت بھی نکالیں گے. تو آج سے ہم یہ کریں گے، اس کو ہم کل تک نہیں چھوڑیں گے. آج سے ہم اس کو شروع کریں گے، پلان بنائیں گے اور اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. جی تو اس سے ہم عادت نمبر 12 لیں گے. وَلَضَّالِينَ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ دونوں کو ملا کے ہم دیکھیں گے.
تو برے ماڈل یا نمونے سے ہم نے دور بھاگنا اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے ہم کیا سبق لیں گے؟ عادت نمبر 12 کیا ہوگی ہماری، کیا سیکھیں گے؟ برے ماڈل یا نمونے سے دور بھاگنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے. جی تصور احساس کے ساتھ اس کی دعا کریں گے، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں جی، الضالین جو گمراہ ہوئے، الضالین جو گمراہ ہوئے. تو اس کو یاد رکھنا ہے، مغضوب جن پر غضب کیا گیا، الضالین جو گمراہ ہوئے. علم سکھائیے. جی ضالین کا معنی، جی چیٹ باکس میں جلدی سے اس کا جواب دیں. الضالین کون سے لوگ ہیں جی؟ جی اے، جی ماشاءاللہ جی اے ٹھیک ہو گیا جی. جی ضالین گمراہ، اچھا اس میں گمراہ بھٹکے ہوئے، جی گمراہی ہے، ٹھیک ہے آپ کا جواب. تو نیکسٹ ہے جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں ایک کامیاب شخص کی عادت کیا ہونی چاہیے؟ جی کامیاب شخص کی کیا عادت ہونی چاہیے؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، بڑوں کے طریقے سے دور رہنا، یہ برے ہونا چاہیے. برے ماڈل سے دور رہنا، اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا. جی ماشاءاللہ سی، یہ والے بھی آ رہے ہیں تو مکس آ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان کا راستہ جن پر اللہ غضب نہ ہوا یا گمراہ ہوئے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں بچنا ہے، برے ماڈل سے دور رہنا ہے. تو اس کا جواب سی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. اے والے جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ اے کا مطلب ہے اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، وہ انعام یافتہ جو انعمت علیہم آیت تھی اس سے ہوں گے. یہ تھوڑا سا آپ نے خیال کرنا ہے، کوئز میں بھی آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. تو آپ منتخب کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز آپ نے نہیں کرنا. تو یہاں پہ دوری بھی اختیار نہیں کرنی. دیکھیں ہم نے کورس سٹارٹ کیا تھا تو کافی لوگ تھے، تو اب جو ہے نا ویسے ابھی بھی ہماری ماشاءاللہ اسٹرینتھ اچھی جا رہی ہے، تو کوشش کرنی ہے تو ہم ان میں سے نہ ہوں جو اس کورس کو جیسے چھوڑ کے بھاگ گئے یا بھاگنے کا ارادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے اور اس کو سیکھنے میں ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ شوق اور جذبہ عطا فرمائے. تو ہم یہ دعا لازمی کریں گے، رب زدنی علما. یہ ایک اہم دعا ہے جو قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کرے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ کر علم میں. تو یہ ساتھ ساتھ کریں گے، تو یہ اس کو استعمال کریں گے. جی آپ کا دماغ کیسے استعمال کرتے ہیں. جی تو ایک چھوٹی سی بریک ہے، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو اس کو لے لیتے ہیں اس حوالے سے، پھر نیکسٹ چلتے ہیں گرامر کی طرف. جی مسز علی، جی سسٹر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو پہلے ایم سی کیوز آئے تھے اس میں سے ایک تھا نابودی، اس کا اصل مسئلہ مطلب تو یہ تھا ہم عبادت چاہتے ہیں، لیکن وہاں کو کریکٹ آ رہا تھا ہم مدد چاہتے ہیں نستعین ہے. اس طرح کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ایک جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے ہم عبادت کرتے ہیں نابودو کا، لیکن اس میں جواب رائٹ آ رہا تھا ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ جی سسٹر، کنفیوژن پلیز دور کرتے ہیں. جی میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کچھ مسٹیکس ہیں، شاید اس وجہ سے مسٹیک ہیں، شاید آپ کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے نا بعض اوقات، ایک جواب غلط دے کے آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ ایک طریقے سے آپ کا چیک بھی ہوتا ہے. تو ایکچولی وہ جواب غلط ہے، آپ کو میں نے وہاں پہ شاید بتایا تھا، جلدی میں شاید ہم آگے چلے ہیں تو آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. جواب اس کا ٹھیک ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو وہ آنسر غلط تھا، ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم مدد نہیں چاہتے، ہم عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے. تو وہ اے تھا، وہ غالباً سی پہ ٹک تھا، وہ اے تھا. تو جزاک اللہ سر ایک اور کوشچن ہے، الرحمان کا تھا کہ وہاں لکھا تھا وہ خوب معاف کرنے والا اور ایک تھا رحم کرنے والا. رحم کرنے والے کو تو رحیم یوز ہوا ہے، تو میں نے وہ رحمان اس لیے کہا کہ رحمان اگر مہربان ہے تو وہ خوب معاف بھی کرتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ٹک آیا رحم کرنے والا، حالانکہ رحم اس کا صحیح جواب نہیں تھا، وہ رحیم کا تھا. نہیں ایک منٹ اس کو نا اینڈ پہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ اس کو کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں رحمان جو ہے نا وہ بہت مہربان ہے، اور رحیم ہے مسلسل رحم کرنے والا. ہم نے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا تھا. آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو کلیئر ہو سر جائے وہ گا. یہاں رحمان کے بارے میں بھی آیا کھڑا ہے اچھا رحم سسٹر اس کو کرنے ایسا والا. کرتے یہ ہیں، اس کو اینڈ پہ نا آپ نے یاد رکھنا ہے، مجھے یہ یاد دلوانا، اس کو لے لیتے ہیں. جی نیکسٹ چلتے ہیں. کوشچن ہے عدنان صاحب، اگر آپ کہیں تو جلدی سے کر لیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا. میں چاہتا ہوں کہ گھنٹے سے پہلے ہم اس کو کلوز کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹر ہے آخر میں ہی کر لیتے ہیں، میرا بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ ہے، اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. جی بعد برادر میں اگر لے آپ اجازت دیں تو آخر پہ اس کو لے لیتے ہیں. جی بالکل. جی شکریہ، جزاک اللہ جی.
ایکچولی میری کوشش یہ ہے کہ آپ کا ٹائم زیادہ 1 گھنٹے سے مطلب نہ بڑھنے پائے، تو ہم اس کو جلدی کر لیں. بہرحال جی شروع کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ہوتا ہے گرامر کا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک دلچسپ ہمارا سیشن ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. سب لوگوں سے گزارش ہے آپ کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے، اور یہیں سے آپ سیکھیں گے کہ ترجمہ قرآن مجید کا آپ خود کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے. تو آپ کی انرجی بھی چاہیے، آپ کا شوق بھی چاہیے، آپ کا جذبہ بھی چاہیے. تو سیٹ بیلٹ آپ باندھ لیں. پتہ ہے نا سیٹ بیلٹ باندھنے کا، شیطان سے آپ نے حفاظت کے لیے جو ہے تیار ہو جانا ہے. اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے. جی تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو یہ سبق نمبر 4 وہی ہے، اس کا پارٹ بی، گرامر پارٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو پچھلا سبق آپ نے دیکھ لینا ہے لازمی. کوشش کیا کریں کہ آپ ویڈیو ایک دفعہ کم از کم لازمی دیکھ لیا کریں. پی ڈی ایفs ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، ریویژن ہوتی رہے گی آپ کی. اور دوسرا جب آپ کا مڈ آئے گا یا فائنل کوئز آئے گا تو آپ کو بہت سی چیزیں یاد ہو جائیں گی. تو گرامر میں آج ہم کیا سیکھیں گے جی؟ مذکر سے مؤنث بنانا اور پھر اس مؤنث کی جمع بنانا. تو ٹی وی ہم دیکھتے ہیں جی، میرے ساتھ مل کے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کان کی طرف اشارہ کر کے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یا کہیے، اور بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. کوئی ایک آدمی اس کو ریپیٹ کروا دے، پھر نیکسٹ چلتے ہیں جی. جی کون کروانا چاہے گا؟ سنیے، سنیے، چلیں سسٹر آپ دیکھیے، کروا دیں. چلیں جی چلیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجئے. جی جزاک اللہ. چلیں آپ بھی کروا دیں یہ سسٹر محسن، مسز محسن. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی یہ آگے آپ لوگ جن کے ہینڈ ریز ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ دیں گے، تو آپ نے یہ ہینڈ ریز کر کے دوبارہ جو آگے آ رہی پریکٹس کرنا ہے. جی یہ مائکس آف کر دیں جی کائنڈلی. تو پریویس ہم پڑھ چکے ہیں، مائکس آف کر دیں جی. پریویس ہم پڑھ چکے ہیں جی، اس کو ایک دفعہ جلدی جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں، میرے ساتھ اشارے کریں گے. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ، یعنی یہ آپ نے اشارے میرے ساتھ لازمی کرنے ہیں. انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی کوئی ایک آدمی چلے جی کروا دیں ہینڈ ریز پہلے جو تھے. جی سسٹر ہادیہ. جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. وہ ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. جی جزاک اللہ. چلیں جی نیکسٹ یہ کروا دیں. کون ہے؟ ملک محمد اکرم صاحب. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. یہ آپ کو آتے ہیں، اس پہ زیادہ ہم اتنا نہیں کرتے. تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں جی الفاظ یا کلمے کی. یہ جن کے ہینڈ ریس ہے جی نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ موقع دیتے ہیں. الفاظ یا کلمے کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں. کون سا؟ اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. تو ہم ابھی اسم پڑھ رہے ہیں کہ اسم کی جو باتیں ہیں ہم وہ دیکھ رہے تھے. اس میں ہم نے کچھ اسماء پڑھے تھے اور پھر ان کی جمع بھی پڑھی تھی. تو آج وہی اسماء ہے لیکن ہم اس کو مؤنث میں لیں گے. تو اسم کی آپ تعریف جانتے ہیں، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام یا صفت ہوتی ہے، اور ان کی ہم نے نشانی بھی پڑھی تھی کہ شروع میں ال لگا ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے. تو اسی طرح آخر پہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوتی ہیں. یا اون، این، آت ہوتا ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا مسلم سے مسلمون، جمع میں ہوگا تو مسلمون، مسلمین. اسی طرح مسلمات، یا آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے مؤنث میں. تو فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے یا زمانہ پایا جائے، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو بھی. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل نہ ہو اس کو ہم حرف کہتے ہیں. تو یہ حرف بھی انشاءاللہ کل کے ہمارے جو لیسن ہے اس میں سٹارٹ ہو جائے گا. تو آج ہم اسم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں
جو نیکسٹ مؤنث ہے ہم مذکر سے مؤنث کیسے بنائیں گے. تو اس میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں مسلم مؤمن صالح کافر مشرک منافق یہ اسما ہم آپ پڑھ چکے ہیں. مسلمون یا مسلمان بھی کہتے ہیں, یا اس کی جمع بنانی ہو تو مسلمون مسلمین یہ بناتے ہیں آپ. اسی طرح مؤمن مؤمنون مؤمنین تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جمع بنانے کا قاعدہ یہ پڑھ چکے ہیں. یہ ایک دفعہ مجھے کوئی ریوائز کروا دیں اسے جمع کیسے بناتے ہیں. جی ہینڈ ریز تھے جن کے وہ ایک دفعہ اپنے دوبارہ. جی مسز محسن سسٹر. مسلم مسلمون مسلمین مؤمن مومنون مومنین صالح صالحون صالحین کافر کافرون کافرین مشرک مشرکون مشرکین منافق. منافقون منافقین. جی سسٹر اپنا مائک آف کر دیں. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اپنا مائک آپ یہاں پہ جو آپ کا آ رہا ہے مشرک میں کافی لوگوں کو کنفیوژن تھی. یہ اینڈ پہ بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تھا کوشچن تھا مشرکین لکھا ہوا تھا تو کچھ نے مشرکون لکھا تھا اس کا جواب, اور کچھ نے مشرکین لکھا تھا. تو ایکچولی یہ کہ مشرکین جب لکھیں گے تو اس کا جمع مشرکین آئے گی. مشرکین یا مشرکن ہوگا. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے زیر زبر کا جب کوئز کرتے ہیں تو وہاں پہ تھا مشرکین غالباً, تو اس کا جواب جو ہے مشرکین ہوگا. اگر مشرکن ہوتا تو اس کا جواب مشرکون ہوتا. تو یہ یاد رکھنا ہے مشرکن کا جواب مشرکون ہے. مشرکین یا مشرکن یعنی دو زبر یا دو زیرو تو دونوں کے لیے مشرکین آئے گا. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. جی آگے سسٹر ہمنا سلمان آپ کروا دیں. یہ ہم نے زمائرہ بھی برادر نے ہماری پریکٹس بھی کروائی ہے. جی پہلا من ان سب کا آپ کا ہی میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. جی یہ محمد اکرم صاحب آپ کا پہلے ہو گیا. چلو نیکسٹ آپ بھی کروا دیں. چلیں یہ اکرم صاحب. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جی جزاک اللہ برادر. جی سسٹر حسن بانو. ہو اس کا اس کا اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جی جزاک اللہ. نیکسٹ ہے جی یہ بھی اس کی پریکٹس ہو چکی ہے کہ جب ہم یہ ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں ہم کا یہ کم نا ان کو ہم ملائیں گے ہم رب کے ساتھ کہ اس کا رب ان کا رب آپ کا رب میرا رب, اس کو ملا کے پڑھیں گے. ایک دفعہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں غور سے سنیں سب لوگ, کوشش کریں اس کو ریپیٹ کروانے کی ریوائز کروانے کی. تو رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. جی کوئی اس کو کروانا چاہے گا ریوائز؟ جی میاں زاہد صاحب جلدی سے. رب ہو اس کا رب, رب ہوں ان سب کا رب, ربوں کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی جزاک اللہ. جی آگے کون ہے جی محمد حارث برادر. یہ 7 اشارے لازمی کیا کریں, جو لوگ باقی بیٹھے ہیں وہ بھی 7 پڑھیں اور اشارے کریں. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی جزاک اللہ. تو پچھلے اسباق سے ہم دیکھ لیتے ہیں. جی ولیل کافرین ہم پڑھا تھا, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی چیٹ باکس میں کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو. ولیل کافرین. جی ماشاءاللہ محمد اور کافروں کے سعدی عمار. جی اور کافروں کے لیے, کافرین جمع ہے تو جب اس کے ساتھ لی لگے گا تو لیے ہوگا. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے, لیل کافرین کافروں کے لیے. تو وا کا مطلب اور ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہم نے ڈیٹیچ پروناؤنس پڑھے تھے, ہم نے اس کو پروناؤن بھی کہتے ہیں. تو ہو ہم کا یہ کم نا, تو یہ قرآن مجید میں جڑ کر جو ہے کسی لفظ سے جڑ کر قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں اس کا یاد ہے کسی کو؟ تقریباً ہر صفحہ میں, تقریباً ہر سورہ میں, تقریباً ہر سطر میں, تقریباً ہر لفظ میں. جی سی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ویری گڈ. سی تو ہر سطر میں تقریباً یہ آئے ہیں. جی وَأَنَا مسلم, ویسے اس طرح کا سوال آپ سے ہوگا نہیں انشاءاللہ. وَأَنَا مسلم, وَأَنَا اور انا کا اشارہ اپنی طرف کریں گے, مسلم اور ہم سب ہم مسلمان.
जी नहीं सिस्टर देखें, वाह का मतलब और, आना का इशारा क्या होगा, एक उंगलियों की तरफ, तो और एक उंगली है, मैं, आना का मतलब है मैं। जी माशाल्लाह, ठीक है जी, जवाब ठीक आ रहे हैं। और मैं एक मुसलमान। जी बंद कर दीजिए चैट बॉक्स, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो आज का सबक हमारा बड़ा अहम है, थोड़ा सा अपने गहरी सांस लें जी, जी इसको बूस्ट अप करें अपने आप को। तो हम इंशाल्लाह आज इसमें नई चीज क्या सीखेंगे। अभी हमने पढ़ा था मुजक्कर के लिए हम कौन सा, अच्छा ये मुझे जल्दी से माइक ऑन करके कोई भी बता सकता है, मुजक्कर के लिए हमने दो हाथ हैं तो कौन सा हाथ लिया था, याद है किसी को? जी माइक ऑन करके कोई बता दे बगैर हाथ। सर राइट है। राइट हैंड, माशाल्लाह। तो ये मेरा राइट हैंड आपको नजर आ रहा है, शायद आपके देखने से आपका दूसरी साइड बनेगी जब आप सामने बैठे हैं तो ये राइट हैंड का मतलब है दायां हाथ, ठीक है जी। तो मुजफ्फर ये था मुजक्कर के लिए। अब याद रखना है जब मुअन्नस, अब हम बात करें मुअन्नस की, तो अब हमने राइट हैंड की बजाय हमें लेफ्ट हैंड यूज करना है, आपका दाएं बाएं हाथ इस्तेमाल होना है। तो ये एक तो आप कोशिश किया करें सब लोग, आप लोग इसको जो है इशारे लाजमी किया करें, ये आपके फायदे के लिए, आपको याद रहेंगे, नहीं तो आपको सही तरीके से याद नहीं हो सकते। तो हम बाएं हाथ को इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस के लिए। जी तो होवा वो एक मर्द, मुअन्नस के लिए क्या कहेंगे, बाएं हाथ, हिजा वो औरत, यहाँ फूल का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हिजा वो औरत। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करना है आपने, हुआ वो एक मर्द, हिजा वो एक औरत, हुआ वो एक मर्द, हिजा वो एक औरत। जी ये जल्दी से कोई मुझे रिवाइज रिपीट करवा दे ये। जी ब्रदर मोहम्मद अकरम, ये हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। जी माशाल्लाह, इशारे किए आपने साथ। जी अच्छा ये एक मिनट जी, एक मिनट मुझे देना है, ये क्यों हो गया। चलें जी, तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये क्लियर हो गया हुआ या। अब मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाना है, हुआ ही हमें क्लियर हो गया। तो हम मुजक्कर हमने पढ़ा था मुस्लिम, एक मुसलमान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वो एक मर्द मुसलमान है, दाएं हाथ से इशारा करते हैं। अच्छा अब हमने किसी औरत की बात करनी है कि वो मुसलमान औरत है, तो हम मुस्लिम की बजाय हम क्या कहेंगे, मुस्लिमा, आखिर पे गोलता है। अगर आप इसको पेश के साथ पढ़ेंगे या डबल पेश के साथ, डबल जेर के साथ पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़ते हैं, अगर ये साकिन पढ़ेंगे तो आप इसको हे से पढ़ते हैं, यानी मुस्लिमा। अगर आप मुस्लिमा तुन पढ़ेंगे या मुस्लिमा तिन पढ़ेंगे या मुस्लिमा तन पढ़ेंगे तो फिर आप जेर जबर पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे तो मुस्लिमा। मुस्लिमा बाएं हाथ से इशारा करना है आपने, एक उंगली का एक। तो क्या कैसे किया हमने, ये थोड़ा सा गौर से सुने। मुस्लिम था, मुस्लिम के आगे सिर्फ गोल ता हमने जोड़ देनी है, मुस्लिम के आगे सिर्फ गोल ता लगाने से वो मुअन्नस बन जाएगा। इसी तरह मोमिन है वो एक मर्द, उसके आगे गोल ता लगाएंगे, बाएं हाथ से इशारा करेंगे, मोमिना, मोमिना, मोमिन, मोमिना। सालिह वो एक नेक मर्द है, सालिहा वो एक नेक औरत है, सालिह वो एक नेक मर्द है, सालिहा वो एक नेक औरत है। काफिर वो काफिर है या इनकार करने वाला है, काफिरा वो काफिरा है या इनकार करने वाली है। काफिर वो एक इनकार करने वाला मर्द, काफिरा वो एक इनकार करने वाली या काफिरा औरत है। इसी तरह मुशरिक वो एक मुशरिक है, शिरक करने वाला है, मर्द है। मुशरिका वो एक मुशरिका है, शिरक करने वाली औरत है। मुशरिक, मुशरिका। जी ये कोई जल्दी से रिवाइज करवा दे जी, सिस्टर नाजनीन अशरफ आप करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, सालेह, सालेहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका। जी जज़ाकल्लाह जी। मियां जायद साहब आप करवा दें। अच्छा आपकी आवाज मेरे में बहुत कम आ रही है, मुस्लिम, मियां जायद साहब। जी कोशिश करते हैं। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, सालेह, सालेहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका। जी ब्रदर आपने इशारे किए हैं साथ। जी जी जज़ाकल्लाह, इशारे लाजमी किया करें जी। मोहम्मद अकरम, जी मलिक मोहम्मद अकरम साहब। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन,
मोमिना, साले सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं सालेह का मतलब क्या होगा? नेक नेक मर्द। और सालेह? नेक औरत। जी माशाल्लाह जी। जी ये चलो यहीं पे बता दें जो हैंड रेज है। साले का मुअन्नस बताते हैं सिस्टर हुस्न बानो। साले का मुअन्नस क्या होगा? नेक। नहीं, मुअन्नस बताना है, ABCD लिखे हो। सालिहा, सालिहा, माशाल्लाह जी, डी सालिहा। जी नेक्स्ट, माइक ऑफ कर दें जी, माइक बंद कर दें। नेक्स्ट ब्रदर, सिस्टर मिसेस मोहसिन। अच्छा इसमें खत्म हो गया जी, एक ही था। चले हैंड लोअर कर दें, प्रोसेस को देखते हैं जी। अभी बोल चाल को माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो इसमें क्या है जी, अरबी बोल चाल में अब हमने होवा का पढ़ लिया था। होवा का मतलब है वो मर्द, और हिया का मतलब था ये औरत। तो अब हम इसको मिलाएंगे आगे मुस्लिम के साथ, मोमिन के साथ, काफिर साले के साथ। तो हुवा मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमतुन, वो एक मुसलमान औरत है। मुस्लिमतुन या मुस्लिमा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मुस्लिमा हम पढ़ लेते हैं अभी। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द। हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। तो ये आपने याद रखना है, आखिर पे गोल ता का इजाफा करना है। मुज़क्कर के आगे गोल ता का इजाफा करेंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगी वाहिद। ये वाहिद की बात हो रही है अभी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हुवा मुमिन, वो एक मोमिन मर्द है। हिया मुमिना, वो एक मोमिन और मोमिना औरत है। हुवा सालिह, वो एक सालिह या नेक मर्द है। हिया सालिहा, वो एक नेक औरत है। हुवा साबिर, वो एक साबिर मर्द है। हिया साबिरा, वो एक साबिर औरत है। साबिर कहते हैं सब्र करने वाला। हुआ मुशरिक, वो मुशरिक मर्द है। हिया मुशरिका, वो एक मुशरिका औरत है। जी हैंड रेज थे, तो कौन करवाएगा? जी सिस्टर नाजनीन अशरफ, जल्दी से करवाएं जी आप। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ सालिह, हिया सालिहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। अच्छा ये शाकिर था, मेरे नीचे आ रहा था, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, तो ये छुप रहा था मुझसे। जी बाकी मोहम्मद हारिस, ब्रदर मोहम्मद हारिस। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जी ब्रदर इशारे किए आपने साथ? जी। इशारे लगेंगे जी। ब्रदर अरसलान, मोहम्मद अरसलान। हुवा मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुवा मुमिन हिया मुमिना, हुवा सालिह हिया सालिहा, हुवा साबिर हिया साबिरा, हुवा शाकिर हिया शाकिरा। ब्रदर आपने इशारे किए हैं साथ? मोबाइल पकड़ के इशारे तो नहीं हो सकते। चलें कोशिश करें मोबाइल को साइड पे रख के इशारे लाजमी किया करें, ये आपके सीखने में आपकी हेल्प करेंगे। जी तो नेक्स्ट कौन है जी? मिसेस मोहसिन खान। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ सालिह, सालिह, हिया सालिहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। चले एक दफ़ा कोई एक आदमी रिवाइज करवा दे, फिर हम चलते हैं। जी कौन रह गया था अभी? मिस जी मियां जैद साहब, या ये नया, चले नया आदमी है जी। सिस्टर रिजवाना आप करवा दें एक दफ़ा। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जी जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट जो हैंड रेज है इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं, आपको मौका देते हैं। जी चले इसका जवाब दे दें जल्दी से कोई। जी ब्रदर अकरम साहब आप जवाब दे दें, हिया सालिहा का मानी क्या होगा? ब्रदर मोहम्मद अकरम। वो नेक औरत। इशारा क्या करेंगे? बाएं हाथ से, एक उंगली से। बाएं हाथ जी बाएं हाथ हिया सालिहा। वो कैसे पता नेक चला कि औरत। ये मोनस है, मोनस औरत है? कैसे पता चला? सालिहा सालिहा, सालिहा आगे जी, गोल ता आ रही है आखिर पे। गोलतारी। जी सब लोग ये याद रखें, जब क्विज होता है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोनस की लामत आखिर पे गोलता आ रही है। जी वो मोनस नेक है।
तो हुवा मुमिन का मुअन्नस बताएं जी सिस्टर हमना सलमान, हुवा मुमिन का मुअन्नस क्या होगा? हुवा मुमिना, हिया मुमिना, हिया मुमिना, जी जी, या हिया मुमिना, सी ऑप्शन हो गया जी, हिया मुमिना। हिया मोमिनात नहीं होगा, ये बी में है, या मोमिनात है, ये याद रखना है कि ये नहीं होगा। और हुवा मोमिना, हुवा मर्द मुजक्कर के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, मुजक्कर इसम को मुअन्नस इसम बनाना। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि मुजक्कर इसम को मुअन्नस आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जी ये सिस्टर चले हुस्न बानो आप ये जवाब दे दें, अगर मुजक्कर इसम है तो उसको मुअन्नस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? आखिर में क्या करते हैं सिस्टर हुस्न बानो? आखिर में गोलता लगाकर। जी गोलता, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? सी। जी माशाल्लाह, तर्जमा कीजिए। ये कर दें जी, कौन करेगा? नाज़नीन अशरफ सिस्टर तर्जमा करें। वो मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमा। ये माशाल्लाह जी। तो चले जी बंद कर दें अपने इसको, अब आगे चलते हैं। अच्छा एक मिसाल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तो अबू बकर की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, तो हम हु की बात करते हैं। जब हम किसी मुअन्नस की बात करते हैं जैसे हजरत आयशा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तो हु वो मतलब मर्द है, हा वो औरत। तो ये टुकड़े जो हमने पढ़े थे, हु हुम का ये कुमना, तो ये मुअन्नस के लिए जो होगा ये हा होगा। मुअन्नस के लिए हु, मुजक्कर के लिए हु, मुअन्नस के लिए हा। तो इसी तरह जैसे रब्बुहु कहते हैं तो औरत के लिए होगा रब्बुहा। रब्बुहु मर्द के लिए उसका रब, औरत का रब होगा तो हम कहेंगे रब्बुहा उस औरत का रब। दीनुहा, दीनुहु उस मर्द का दीन, और दीनुहा उस औरत का दीन। किताबुहा, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। तो ये याद रखेंगे आप, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। ये एक दफा कोई रिवाइज कर दे फिर आगे चलते हैं जी। तो ये अहमद हसन साहब आप करवा दें जी जल्दी से। नजर ही नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी तो ये सबने याद रखना है जी। ये कौन है जी? नया नाम कौन है जी? चले सिस्टर सहरिश अली आप करवा दें जी। रबुहु रबुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी तो ये याद रखना है, मुज़क्कर के लिए हु आखिर पे और मुन्नस के लिए हा। बोलिए। जी तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई एक आदमी मुझे जवाब देगा। तो इसमें नया नाम ले लेते हैं जी। चले मोहम्मद अरसलान आप करवा दें जी। मन रब्बुहा, मन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, सारे सुन लें एकदम। मन का मतलब है कौन, मन का मतलब है कौन। मन रब्बुहा, सॉरी मुन्नस के लिए मन रब्बुहा उस औरत का रब कौन है? जी अरसलान। रब्बुल्लाह। रब्बुहा अल्लाह, या इसको हम अगर अब अभी सादगी के लिए हम पढ़ेंगे तो रब्बुहा अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अगर मिला के पढ़ेंगे तो रब्बुहा अल्लाह। जी तो नेक्स्ट अरसलान आप ही बता दें। मा दीनुहा, दीनुहुल इस्लाम। तो माँ का मतलब यहाँ पे क्या है? माँ का क्या? क्या है? उस औरत का दीन। मा दीनुहा क्या है? उस औरत का दीन। तो दीनुहा अल दीनुहुल इस्लाम। इस्लाम। मा किताबुहा, किताबुहुल कुरान। उस औरत की किताब कौन सी है? तो किताबुल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, मन का मतलब है कौन। मन रसूलुहा उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब। जी ये चूंकि बात हो रही है उसकी, तो औरत की बात हो रही है कि उस औरत का नाम क्या है, तो उस औरत का जो भी नाम होगा, मा इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब। जी एक आदमी इसको रिवाइज करवा दे फिर आगे चलते हैं जी। तो ये करवा दें जी, मिसेज अली आप करवा दें जी। नजर ही नहीं आ रहा आपको भी पीछे के लिए। जी सर। मन रब्बुहा, मन रब्बुहा, रब्बुहल, मा दीनुहा, रब्बुहु रब्बुहल्लाहु, दीनुल इस्लाम। मा किताबुहा,
किताबुहा अल-कुरान, मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इस्मुहा। इस्मुहा ज़ैनब। जी, तो माँ और मन का मतलब आपने याद रखना है, मन का मतलब है कौन और माँ का मतलब है क्या। जी आखिरी दफा कोई करवा दे, ये सिस्टर हमना सलमान आप करवा दे जी। मन रब्बुहा, रब्बुहल ला, मा दीनुहा, दीनुहल मा किताबुहा, उसका नाम है सनातन उधर पे। ओहो मैं कहती हूँ, उसने जी बोला कोई और हमारा करवा दें। ये आप माइक ऑन है से पहले आपका। हमने क्या चले जी, ये सिस्टर कौन है, सहर शरी आप करवा दें जी। माँ किताब हुआ, किताबुल कुरान, किताबु हल कुरान या किताबु हल हा अल कुरान, हल कुरान। कुरान, अभी आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो इसलिए आप इसको अलग पढ़ेंगे। किताबु हा उसकी किताब है, अल कुरान कुरान। किताबु हल कुरान, जी, मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा। इस्मुहा सरिश। जी, तो यहाँ पे जमा मोनस बनाना है, ये थोड़ा सा देख लें इसको कि मुस्लिमा, मुस्लिमा एक औरत है, तो अगर ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से सुन लें सारे लोग, तवज्जो चाहिए आपकी। मुस्लिमा एक औरत है, आखिर पे गोलता है, ये जाहिर कर रही है कि एक औरत है मुअन्नस। तो अगर ज्यादा बतानी हो, 4 उंगलियां, देखिए मेरी तरफ, 4 उंगलियां करनी हो ज्यादा जमा के लिए, तो हम कहेंगे मुस्लिमात, यानी गोलता हटा के अलिफ ता लगा देंगे। एक दफा फिर सुन लें, मुस्लिमा गोलता है, इसको हटाएंगे, अलिफ ता लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगी। मुस्लिमा एक औरत, मुस्लिमात ज्यादा औरतें, मुस्लिमा एक औरत, मुस्लिमात ज्यादा औरतें, मोमिना एक औरत, मोमिनात ज्यादा औरतें, ज्यादा मोमिन औरतें। इसी तरह सालिहा एक नेक औरत, सालिहात ज्यादा नेक औरतें, काफिरा एक काफिर औरत, काफिरात ज्यादा काफिर। इसको थोड़ा सा लंबा करना है, काफिरात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। जी, ये सिस्टर सादिया बेगम आप करवा दें जल्दी जल्दी, इशारे साथ करने हैं। मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालिहा, सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। जी, ये अहमद हसन साहब आप करवा दें ब्रदर। मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालिहा, सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुश्रिका, मुश्रिकात। जी, सिस्टर आबदा परवीन आप करवा दें जी। बचा गया मैं क्या मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालिहा, सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। जी, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा है कि रब्बहुम मैं आपसे कहूंगा, आपने सोचना है और फिर इशारा करना है। तो मैं रब्बहुम कहता हूँ, आप सोचेंगे फिर इशारा करेंगे, ये इशारा किस तरफ होगा। जी नाज़नीन अशरफ सिस्टर, ये किस तरफ इशारा करके आप कहेंगे रब्बहुम। सर राइट साइड पर 4 उंगलियां करके। 4 उंगलियां, माशाल्लाह। दीनुकुम, सामने 4 उंगलियां करके। सामने करके 4 उंगलियां, यानी आप सबका दिन। जी जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है जी, आपने सोचना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने पहले सोचना है आराम से, फिर जवाब देना है। तो सवाल है हमारी किताब, आप सोचें जरा इसको अरबी में हम कैसे करेंगे। जी अगर आप सोचें तो इसका जवाब लेते हैं जी। जी सिस्टर नाज़नीन अशरफ आप बता दें, हमारी किताब, इशारा करना है। किताबुना, किताबु, अपनी तरफ, अपनी तरफ, किताबुना, किताबु ना। जी, उन सब का अपनी दिन, तरफ 4 उंगलियां करके। उन सब का दिन, उन सब का दिन सर सामने 4 उंगलियां करके। उन सब का, ओके ओके हुम सर साइड पे ऊपर 4 उंगलियां करके। ऊपर नहीं करते हैं, सीधा स्ट्रेट करते हैं, दीनोहुम, ओके सर, उन सब का ओके दिन। ओके जी स्ट्रेट जज़ाकल्लाह। 4 उंगलियां। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, ये सवाल जवाब है, ये आपके पास मैं भेजता भी रहता हूँ, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे कि माँ दीनुहा, तो उस औरत का दीन है दीनुहल इस्लाम। माँ किताब हुआ, ये भी पढ़ चुके हैं। किताब हुआ उस औरत का कौन सी किताब है, किताब हल कुरान। मन रब्बुहा, रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का अल्लाह है रब। तो मन रसूल हुआ, रसूल कौन है उस औरत का, रसूल वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिमा की जमा, ये आपने अभी पढ़ी है कि गोलता हटा के अलिफ ता लगाएंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमात।
یہ یاد رکھنا ہے, مسلمہ کی جمع مسلمات. تو یہ باقی جو جواب ہے ان کو بھی دیکھ لیں. تو نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے جی, کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. تو ہم نے ایک مثال لی تھی کہ بجلیاں چمکانے کی, فیل کی ہم نے مثال لی تھی, جسے ہاتھی سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو آواز سنی تھی, پھر ایک نظر میں اس کا نقشہ لے کے آئے تھے, پھر کہانی ایک ہم نے اس کی فیل کی اپنے ذہن میں لے کے آئے تھے, تصویر اس کی لے کے آئے تھے, ویڈیو ہم نے مطلب اس کو دیکھ کے اس کی ہم کرتے ہیں کہ بجلیاں چمکاتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہم کرتے تھے بجلیاں چمکانے کے لیے دماغ میں ہم استعمال کرتے تھے, مختلف کوسچن ریز کر کے, اس کو پوچھ کے, اس کو سن کے, اس کو دیکھ کے. تو یہ دماغ کام کرنے کا ہم نے ایک پچھلے لیسن میں ہم نے ایک دیکھا تھا پوائنٹ کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے جی, بجلیاں چمکانی ہے کسی کام کو سیکھنے کے لیے. تو دماغ کو زیادہ بہتر استعمال کرنا ہے تو زیادہ بجلیاں چمکانی ہے. تو کیا ہے, جیسے ہم ابھی پڑھتے بھی ہیں کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہوگا. یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلیاں چمکائیں گے کیسے. ابھی ہم یہ جو کرتے ہیں کہ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. تو یہ ایکچولی سارے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں آپ, یہ مختلف بجلیاں چمکا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, مانا جلدی یاد ہوگا آپ کو ایک تو, دوسرا کیا ہوگا دیر تک یاد رہے گا, آپ کو بھولے گا نہیں, اور تیسرا یہ کہ بہت جلدی یاد آئے گا دوبارہ آپ کو. تو یہ ٹی پی آئی کا خاص فائدہ ہے. تو یہ بجلیاں جو چمکانی ہے, یہ ٹی پی آئی جو آپ کر رہے ہیں, یہ سارے اشارے کر رہے ہیں, یہ اصل میں آپ کا بجلی چمکانے کا ہی ایک دماغ میں طریقہ ہے. تو ہم جیسے سنتے ہیں کہ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے. تو یہ ایکچولی کیا ہے, یہ سارے اشارے جیسے ابھی آپ نے کیا ہو واہ ہم, یہ اشارے کیا ہیں, آپ کے دماغ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو آپ کے دماغ کو دماغ کے سمجھنے کے انداز میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ قرآن الفاظ کے لیے آپ کیا کریں گے, تصور, ہم تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, پھر ہم تصور کرتے ہیں اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس قرآن جو لیسن تھا, اس کے اختتام پہ 4 سبق جو ختم ہوئے, ہم نے 44 الفاظ ٹوٹل سیکھ لی جو قرآن مجید میں 15,000 بار تقریباً آئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ بہت جلدی سے ہم اپنے ٹارگیٹ کی طرف پہنچ رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں استقامت دے اور اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 7 ہوم ورک یعنی آپ نے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں بھولنے, یہ آپ کے ان کے مارکس نہیں ہیں, یہ صرف آپ نے اپنی ایک روٹین میں لے کے آنے ہیں. تو یہ یاد رکھنے آپ نے. تو یہ ایک الفاظ معنی کی شیٹ ہے, اس کو اپنے مطلب پاس رکھیں, جیب میں رکھیں, کہیں پہ چپکا لیں. یہ وہی معنی ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, ان کی علیحدہ علیحدہ ایک شیٹ بنا کے اس کو دکھا دیے گئے. ٹیچر بننا ہے آپ نے, خود اچھا سیکھیں گے تو سکھانے کا یہ فائدہ ہے. تو آخر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.